السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کا آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فحش یعنی بے حیائی، برائی پھیلانے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خوشخبری بھی سناتے ہیں اور تنبیہ بھی کرتے ہیں، وارننگ بھی دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو غیر مناسب، غیر اخلاقی اور بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگ شرم و حیا کا جو معیار گرا رہے ہیں، اور ایسے لوگ تو عام طور پر یہ چاہتے ہی ہیں کہ شرم و حیا کا معیار گر جائے اور ایک نیا اور گھٹیا قسم کے معیار بے شرمی والا قائم ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ سخت عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا سیریس معاملہ کیوں ہے؟ کیوں یہ اتنا سنگین جرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بذات خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کتنی گہری اور سنجیدہ بات ہے۔ وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی ذریعے سے، اپنے لباس کے ذریعے سے، یا اپنے موبائل کے ذریعے سے، یا اپنا گفتگو کے ذریعے سے، یا ان تمام ایسے ہی تمام چیزوں کے ذریعے سے جو غیر مناسب اور نامعقول ہے، جس سے برائی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ فضول باتوں کو یا فضول ویڈیوز کو یا فضول گانے کو فیس بک یا واٹس ایپ پر دیکھتے ہوئے یا کسی اور چیز پر دیکھتے ہوئے، اور انہی چیزوں میں فیس بک یا واٹس ایپ یا کسی اور چیزوں میں اپنے دوستوں کو شیئر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کتنا زبردست سین ہے، ذرا دیکھو اس کو۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ بے حیائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، محض 2 کلک کرنے سے۔ اور یہ آیت آپ پر بھی لاگو ہو رہی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں میں کس چیز کو پھیلا رہے ہیں، ہم کس چیز کا ہم دوسروں لوگوں میں بڑھاوا دے رہے ہیں، کس چیز کو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف ویڈیوز اور فوٹو اور میسیج ہی تک ہی سمت نہیں ہے، بلکہ اس میں غلط قسم کی گفتگو بھی شامل ہے، یعنی گالی گلوچ یا اور بھی بری قسم کی باتیں۔ اگر آپ کسی چیز کو فحش یا برائی سمجھتے ہیں تو پھر آپ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو آگے مت پھیلائیے۔ آپ ایسے چیزوں کے بارے میں بات ہی مت کیجیے، بلکہ اس کو اسی جگہ کو چھوڑ دیں۔ اسلام میں بے حیائی اور برائی کے پھیلانے کا بحث و مباحثہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ آیت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگے الزام کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ان پر تہمت لگائی گئی تھی اور افواہ پھیلا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر اس زمانے میں یہاں پر بے حیائی سے مراد غیر اخلاقی اور شرم سے عاری گفتگو مراد ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ برائی پھیل رہی ہے، تو آپ اس کے متعلق کھلم کھلا بات مت کیجیے۔ صرف اسی صورت میں تذکرہ کیجیے، بات کیجیے جس سے سماج میں سدھار ہو، معاشرہ میں سدھار ہو، عملوں میں سدھار ہو، اسی صورت میں، ورنہ بات ہی نہ کیجیے۔ اس لیے ہمیں ایسے موضوعات پر گفتگو کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ورنہ تو دوسری صورت میں لوگوں کو ایسی باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور یہ پھیلانا بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ساتھ ہی بہت ہی بڑا سنگین جرم بھی ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ کھلے الفاظ میں نہیں کیا۔ قرآن مجید میں مرد عورت کے جو قریبی تعلق کا ذکر بھی کھلے الفاظ میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بہت ہی محتاط اور قابل تعظیم انداز میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 8 یا 9 مرتبہ زوجین کے تعلق کی بات کی گئی ہے، لیکن کہیں پر بھی
اس کو لفظ بلفظ بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ اشارے میں بات کی گئی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ اس مضمون سے شرماتے ہیں، نہیں، لیکن وہ کھلی زبان بھی استعمال اللہ نہیں کرتے ہیں۔ عربی بہت وسیع زبان ہے، اس میں بہت سے الفاظ مستعمل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کو نہیں چنا۔ سارا معاملہ الفاظ چننے ہی کا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سننے والے سے ایسے لفظ سنتے ہیں کہ ہر سننے والا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان الفاظ کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو شرم و حیا کا معیار گرانے کے مجرم ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔